تنہا جہانگیر ترین پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی تعمیر میں اس کا حصہ ہے. وہ لوگوں سے ملتا رہا ہے, وہ لوگوں کو oblige کرتا ہے, وہ لوگوں کو پہچانتا ہے, ان کا خیر مقدم کرتا ہے, انہیں اون کرتا ہے. خان صاحب تو آدھا ہاتھ ملاتے ہیں, آدھا بھی نہیں ملانا پسند کرتا. وہ دور سے ہی. اب تو خیر کرونا ہے, لیکن خان صاحب نے کی کرونا والی عادات ہمیشہ, جب کرونا نہیں تھا تب بھی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب یہ تو اینڈ ہی از ویری انٹیلیجنٹ اے پرسن. اگر 20 ڈرائیور ہوں اور ایک ڈرائیور کا میں نے ہرا دوں گا تو وہ انہیں ہرا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ تو گاڑی اکیلا چلا رہا ہے نا. وہ 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے اگر چلا رہا ہے, اگر کوئی ریس ہو رہی ہو. جہانگیر ترین 7 مہینے لندن میں آپ کا خیال ہے کیا کرتا رہا؟ فارغ بیٹھا رہا. علاج 24 گھنٹے ہوتا ہے, 8 گھنٹے سو لیے میکسیمم 2-3 گھنٹے کا شب کر لی, باقی وقت فارغ تھا نہیں. باقی وقت وہ منصوبہ بندی کر رہا تھا, رابطے کر رہا تھا واٹس ایپ پہ, پلاننگ کر رہا تھا. ٹارگٹ اس کی صلح کی تھی. وہ آپ بھی کہتا ہے صلح کرنا چاہتا ہوں. آپ اسپیشل برانچ نے کہا نہیں کرنا چاہتا, آئی بی نے کہا نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا, کور کمانڈر نے مشترکہ طور پہ کہا کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی کریں جنرل کیانی سے. ہی ریفیوزڈ. میں نے پوچھا سر کیوں؟ جب کور کمانڈر مشترکہ طور پہ کہا, ایک جنرل ریٹائر ہوئے تو اس نے بیان دے دیا. اس نے ہی سیڈ مجھے ایم آئی سے بھی پوچھنا ہے, مجھے آئی ایس آئی سے بھی پوچھنا ہے, مجھے اس کے سارے عوامل کا جائزہ لینا ہے, کیونکہ ڈیسیژن کا فورم صرف کور کمانڈر نہیں ہے. ڈیسیژن کا فورم چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس ہے, جس میں کور کمانڈروں کے علاوہ بھی انپوٹ آتی ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ کراچی میں اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہاں سے جب لوگ بھاگے جائیں گے, پشاور شہر میں کیا کریں گے, لاہور شہر میں کیا کریں گے, مختلف, اور اگر نقصانات زیادہ ہوں. دوسرا انہوں کا میں انڈر پریشر نہیں کرتا, امریکی دباؤ میں تو نہیں کروں گا. وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, میں ان کا دباؤ ڈالنے پہ نہیں کروں گا, اپنے وقت پہ کروں گا. اس لیے امریکی ان کے بہت سخت خلاف تھے, اس لیے ان کے خلاف پراپیگنڈا جو امریکی لبی بہت. ٹھیک ہے, یہ تو الیکٹیبلز ہیں ہارون صاحب جو ترین صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں, مگر کچھ ڈاکٹر صاحبان, کچھ بھٹی صاحبان میدان میں آئے کھڑے ہیں نا. وہ تو ہیں ہی میڈیا میں. میڈیا نے مسترد کر دیا عمران خان کے موقف کو. جو وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف نہیں ہیں, ایک تو مستقل ہے نا مخالف, انہوں نے مسترد کر دیا. شوگر انڈسٹری نے مسترد کر دیا اس کے موقف کو, پوری کی پوری نے. چلیے ان کا تو کاروبار متاثر ہو رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. بھائی پرویز خٹک اگر اس سے کوئی تنہائی میں ملے, اس سے پوچھے اسد قیصر سے, وہ کہے گا غلط ہو رہا ہے. اس لیے کہ کے پی گورنمنٹ اگر کچھ کام کر سکی, ٹھیک ہے بھائی سیٹیں 33 سے 65 ہو گئی نا, تقریباً دگنی. 66 ہوتی تو 100% بڑھ گئی تھی, یا 95% بڑھ گئی. تو اس میں جہانگیر ترین کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ صرف جہانگیر ترین کی وجہ, اس کا حصہ ہے. اس لیے کہ وہ پلاننگ کر سکتا ہے, وہ ایک ماڈرن آدمی ہے. اس نے زراعت میں تبدیلیاں پیدا کیں, اس نے کئی طرح کے بزنس کیے, اس نے جنگل اگائے, اس نے شوگر انڈسٹری میں تنہا 20% حصہ لے گیا. اس کی تو 2-3 فیکٹریاں ہیں. تو شریف خاندان کی تو کہتے ہیں 15-20 ہیں, اور زرداری صاحب کی اتنے ہیں. وہ اتنا حصہ نہیں لے سکے, اس کی وجہ کیا؟ اور وہ بر وقت ادائیگی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ پلاننگ کر سکتا ہے. اور اس پہ اس کے ساتھیوں نے اظہار اعتماد کیا, اور خان صاحب نے یہ معاذ کھول کے بہت بڑی غلطی کی ہے. سمجھ سے بالا تر ہارون صاحب, پھر عمران خان صاحب کو اس چیز کا فائدہ کرنا ہے تو رویہ تبدیل کر لیں. رویہ بھی تو اپنا تبدیل نہیں کر رہے. اچھا, جو آدمی سگریٹ پیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان ہے. اس کو پتہ نا, اس سے ہم بات ہوتی ہیں. ایک عادت اچھی یا بری جو ہو جاتی ہے, انسان کی افتاد تباہی اس کی تقدیر ہے. جب وہ ضد پکڑ لیتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح کا دروازہ تو چوپٹ کھلا تھا, ان کے آپس میں پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا. اب شاہ محمود صاحب نے کیا نقطہ نکالا قریشی صاحب کہ وہ ملنے اسے جا کے معجزہ ہے ہارون صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ تو جب ہی ان کا جھگڑا نہیں تھا اس کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے. آپ کو پتہ نہیں صاحب معاملہ فریق نہیں ہوتا. یہی تو کہہ رہی ہوں, جس آدمی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اس کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت؟ آپ کے اس معاملے میں آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اب پرویز خٹک وغیرہ بھی اس سے خوش نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے ان کی مدد کی تھی اور کوئی فائدہ اس نے نہیں اٹھایا تھا. کہانیاں اس زمانے میں بڑی پھیلائی گئی, جو بھی ہم نے چیک کی اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, وہ ایسے بہت لوگ ہیں جنہیں اب کھینچ رہے ہیں اس کو, پیپلز پارٹی والے بھی,
شہلا رضا نے تو ٹویٹ ہی کر دی تھی, اتنے پر امید تھے. شہلا رضا تو شیخ رشید ہی بن گیا, حالانکہ وہ شیخ رشید نہیں ہے, وہ اچھی خاتون ہے. اچھا, اب اتنا جوش و جذبے سے انہوں نے کہا انقلاب آ رہا ہے, وہ خواب دیکھ رہے ہیں بلاول وزیر اعظم بن جائے گا. بلاول کیسے وزیر اعظم بن جائے گا؟ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں ارون صاحب. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ بلاول وہ ایک پنجابی ڈراموں کا مشہور فکر ہے. کون لوگ ہو تجھے؟ او بھائی, 3 صوبوں میں وہ کسی طرح اکثریت میں آ ہی نہیں سکتے, اور جس صوبے میں وہ آ سکتے ہیں اس میں شہری علاقوں میں نہیں آ سکتے. ٹھیک. پھر بلاول کی شخصیت میں وہ عوامل ہی نہیں ہے جو انسان کو پاپولر بناتی ہے. مطلب اچھائی برائی کو چھوڑیں, ہم کہ کوئی جج نہیں ہیں اچھے برے ہونے کے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب نوجوان آدمی ہے, بعض اوقات بڑی اچھی بات بھی کرتا ہے, تو ووٹ تو اس کے نہیں ہیں, اور ووٹر جو ہیں وہ خریدے نہیں جا سکتے. انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جن لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا اسے ووٹروں کی تعداد 3 کروڑ تک پہنچتی تھی. پھر وہ ہار کیوں گئے؟ بہت سے عوامل ہوتے ہیں نا. اور مینوپولیشن حکومت 5% سے زیادہ نہیں کر سکتی, اسٹیبلشمنٹ بھی 5-7% کر سکتی ہے, اور پھر جب ممبر چن لیے جائیں پھر 5-7% کر سکتی ہے, 8% کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی, بڑا بھائی نہیں چاہتا. نون لیگ بھی کھینچ رہی ہے, اور نواز شریف نے تو جہانگیر سے ملنے کے لیے بہت سے پیغامات بھیجے. جہانگیر ترین نے کہا کہ نہیں, معذرت کی, اور دلیل کمال کی تھی. اس نے کہا آپ کو حکومت سے نکلوانے میں میرا حصہ ہے, میں آپ اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھو نا, وہ صحیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, پریکٹیکل زیادہ ہے. یعنی بیک وقت وہ امیجینیٹو بھی ہے, پریکٹیکل اتنا امیجینیٹو لوگ اتنے پریکٹیکل نہیں ہوتے, لیکن وہ بڑا پریکٹیکل بھی ہے, ریئر ہے. میں اچھا یا برا نہیں کر رہا, اچھا برا ایک الگ سوال ہے, وہ ایک الگ چیز. اچھا, وہ اپنا 7 مہینے اس نے منصوبہ بندی کی کہ اگر یہ ہو تو یہ کروں گا, یہ ہو تو یہ کروں گا. چیس ہے, سیاست جو ہے قائد اعظم کہتے تھے شطرنج کا کھیل ہے. کہتے تھے میں تمہارے بیاہ پہ شطرنج کھیلتا ہوں, اس قوم کے بیاہ پہ شطرنج کھیلتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک اعلیٰ مقصد کے لیے. اچھا, شہباز شریف نے کہا جی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے, جو ضمانت چاہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا. شہباز شریف کی کامیابیوں میں بھی جہانگیر کا کچھ حصہ تھا جب وہ ان کے ساتھ رہے نا. پرویز الہی کی کامیابیوں میں بھی حصہ تھا جب ان کے ساتھ رہے. تو ضمانت آپ کی کیا, آپ کی ضمانت کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو نائب کے چیئرمین سے بھی کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں آپ سے وعدہ کریں گے, لیکن وہ سمجھدار تھا, اس نے نہیں مانا. اس نے کہا جی نہیں, جہانگیر ترین دونوں میں سے ابھی کسی کی طرف نہیں جا رہا. عمران خان صاحب نے مسلسل کیونکہ وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے جب تک بڑا بھائی نہیں چاہے گا کسی بھی پارٹی میں, کسی بھی معاملے میں, ہر جگہ ایک بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. نون لیگ میں ایک بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے, نواز شریف سے بڑے بھائی. ٹھیک ہے, شہباز شریف انہیں میاں صاحب کہتے ہیں, نواز شریف صاحب نہیں کہتے, بڑے بھائی جان. ہاں جی, میاں صاحب کہتے ہیں یا بھائی جان کہتے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی میں بھی ایک بڑا بھائی ہے زرداری, جو کہتا ہے ٹکٹ میں دوں گا. نواز شریف صاحب کہتے نہیں ہیں, لیکن پریکٹیکلی صورتحال یہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر ایک لفظ مریم نہیں کہتی, ایک بات ابا سے اجازت لیے بغیر. تعلیق ہیں پرویز رشید, جنہوں نے بھارت نوازی سکھا رہے ہیں, لیکن والد صاحب سے پوچھتی اور صاف کہتے ہیں کوئی بات نہیں کروں گی والد صاحب کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے, ٹھیک. خود تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ذرا کم ہے. ہاں جی, امتحان بھی مشکل سے ہی پاس کرتے تھے. اچھا خیر, مجھے پتا آپ کو بہت ہمدردی جو خاتون. مجھے ہمدردی نہیں ارون صاحب, میں تھوڑا سا انہیں. اچھا, نون لیگ میں بھی ایک بڑا بھائی ہے عمران خان, وہ پی ٹی آئی میں ہے. پی ٹی آئی میں بڑے بھائی کی ایک اور بات کروں گی مجھے. اب سنیں, اور سب کا بھی ایک بڑا بھائی, اس کو اب رہنے دیں ابھی. ٹھیک ہے, رہنے دیں ابھی. اس کو تو سب ہی کہتے ہیں کہ رہنے دیں, اس کی طرف تو کسی کی مجال کیا ہے کہ اس پہ حرف اٹھائے. لیکن جب تک بڑا بھائی نہیں چاہے گا نہیں ہوگا, یہ بات جہانگیر ترین جانتا ہے. جب وہ وقت آیا, لیکن وہ ایک کام کر سکتا ہے. کیا؟ سچویشن کو اتنا بگاڑ سکتا ہے دباؤ سے, پاسبلی ممکن ہے, ضروری نہیں وہ ایسا کرے. اسمبلیاں توڑنے تک نوبت آ جائے, اور وہ اس لیے بھی لیٹ می کمپلیٹ.
اس لیے کہ عمران خان صاحب خود مائل ہیں. اب میں آپ کو دیتا ہوں خبر. اب آپ خبر دیں پھر میں بریک کی طرف چلی جاؤں گی. لیٹر ٹائپ ہو رہا تھا اسمبلیاں توڑنے کا. بڑے بھائی جان کو پتہ چل گیا. لیٹر ٹائپ ہو رہا تھا. کسی نے کہا سر لیٹر ٹائپ ہو رہا ہے, اور خبر پہنچ گئی, اور انہوں نے آ کے سمجھایا کوئی وہ نہیں. خان صاحب آج کل جو ہے نا ڈو اور ڈائی پہ تلے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں فائدہ ہی ہو جائے اسمبلیاں توڑنے کا, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہی ہو, لیکن ان کے ارد گرد 4-5 آدمی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا فلاں نے کہہ دیا, فلاں روحانی شخصیت نے کہہ دیا نا. 4-5 آدمی ہیں جو تلے ہوئے ہیں, جیسے تل گئے تھے وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. لوگ جنیجو کی اور جالک کی لڑائی کرانے پہ, اور اس میں جنیجو صاحب کا نقصان ہوا تھا اور جالک کا بھی ہوا تھا.